آپ اپنی عادت بنا لیں کہ میں نے ہر کام بخوبی سر انجام دینا ہے. جب آپ کی یہ نیچر ہو جائے گی نا کہ میں نے ہر کام بخوبی سر انجام دینا ہے، سستی خود بخود ختم ہو جائے گی. کیا بات. یعنی آپ چھوٹی سی چیز لیجیے، کھانا کھانا. اب کھانا کھانا یہ بھی ایک کام ہے. اب اکثر لوگ کھانا بھی خوبی سے نہیں کھا رہے ہوتے، یعنی موبائل کھلا ہوا ہے اور اندھا دھند کھاتے چلے جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھی روٹی کھائی، ایک دو روٹی کھائی، یا 3 روٹیاں ہڑپ کر گئے. نتیجہ کیا ہو؟ اچھا، پھر کھانا کھانے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا لقمہ لینا اور اسے چبانا. یعنی ہماری اکثر قوم کھانے میں کیا کر رہی ہے پتہ ہے؟ دانتوں کا کام آنتوں سے لے رہی ہے. جب آپ بغیر چبائے کھاتے ہیں تو وہ آنتوں کو ساری ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے جب یہ سوچ بنا لی کہ میں نے ہر کام بخوبی سر انجام دینا ہے، تو آپ کی آٹومیٹیکلی چیزیں اچھی ہوتی چلی جائیں گی. آپ کا لباس، آپ کی رہائش، آپ کا بیٹھنا، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا سوچنا، آپ جہاں جہاں پر ہوں گے وہاں پر حسن اور خوبی آپ کے ساتھ چل رہی ہوگی. اور جس کی لائف میں یہ چیز آ جائے کہ ہر کام بخوبی سر انجام دینا ہے، تو پھر وہ سست نہیں ہوتا. پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسی طرح چلنا ہے. اور ایک بار آپ کا لائف اسٹائل یہ بن گیا، آپ کا صرف نہیں بنے گا، آپ کے بچوں کا بنے گا، واہ. آپ کی فیملی کا بنے گا، آپ کے دوستوں کا بنے گا، آپ کے شاگردوں کا بنے گا، آپ کے متعلقین کا بنے گا، آپ کے مریدین کا بنے گا. کہ جیسے آپ ہیں، چونکہ وہ آپ کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں نا، تو جیسے آپ ہیں ویسے وہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی. ورنہ حال کیا ہوتا ہے کہ 9 گھنٹے سونا. کتنی دیر؟ 9 گھنٹے. ایک بندہ ہے، اس کو کبھی رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا تو میں رابطہ کرتا ہوں، اور جب وہ کال اٹھاتا ہے تو میں اس کو بولتا ہوں، حمزہ تو ابھی تک سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک سویا ہوا ہے. یعنی بعض اوقات دن کے 4 بج رہے ہوتے ہیں. پھر آگے سے حضرت وہ بس کئی سونے کی تھکن اتارنے کے لیے سو رہا. اچھا، پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کئی ہفتوں کی نیند جمع کی ہوئی تھی. ارے بھائی، نیند ڈیلی کی ڈیلی ہے. ہمارے یہاں کیا، کئی ہفتوں کی نیند جمع کی اور ایک نشست کے اندر اس کو ختم کرنا. حضور آپ کا یہ جو ہے نا کہ ہر کام جو کرنا ہے حسن و بخوبی خوب کے ساتھ کرنا ہے، اسی کے ضمن میں یہ جو خوبی ہے نا، اس خوبی کے ضمن میں ایک ورڈ کا اور اضافہ ہو جائے نا، اور وہ یقیناً آپ کے تحت شعور میں تھا، انجوائے کرنا ہے. واہ. جو کام کرنا ہے نا، اٹھنے کو انجوائے کرے بندہ، وضو کو انجوائے کرے، عبادت کو انجوائے کرے، لطف، ہر چیز کو اپنی اچیومنٹ سمجھے. یعنی میرے دل کی یہ والی جو دھڑکن ہے نا، یہ میری اچیومنٹ ہے، میری زندگی ایک اسٹیپ آگے بڑھی. بیوی کی باتوں کو انجوائے کر رہا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے نکالے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لیول حاصل ہو گیا تو آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. سمجھا نہیں بات؟ تو یہ کمال بات ہے کہ اپنے کام کو انجوائے کرنا. حضور کیا یہ اب اختتام ضروری کر ہے؟ رہے ہیں اس ہاں، بات پہ. کیا یہ ضروری ہے کہ کڑھائی گوشت ہوگا تو انجوائمنٹ ہوگی؟ ہاں، اگر میں دال روٹی کھا رہا ہوں تو اسی دال میں دال کی ایکسپیکٹیشن رکھے نا. جب دال ہے تب کڑھائی گوشت سوچ کے پریشان. اچھا، جب کڑھائی گوشت سامنے آیا تب بہاری بوٹی سوچ کے پریشان. تو ہم پریشان ہونے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے. تو جو ہے اسی کو انجوائے. اور اگر کہیں ناکام ہو جائیں تو ناکامی کو بھی انجوائے کریں. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ناکامی سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو ناکامی سے بچنے کا صرف ایک طریقہ کار ہے دنیا میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں. کام چھوڑ دیں گے تو ناکامی نہیں ہوگی، لیکن یہ ناکام ترین اور بیکار زندگی. جب کام کریں گے تو ناکامی تو ہوگی، اس ناکامی سے سیکھیں. کامیابی بہت ساری ناکامیوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے. تو اگر ہم یہ سوچ بنا لیں کہ میں نے ناکامی سے ڈرنا نہیں ہے، میں نے ٹرائی کرنا ہے، میں گروں میں پھر ٹرائی کروں، میں گروں پہ پھر ٹرائی کروں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کامیاب ہو چکے ہوں گے. اچھا طرز زندگی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے. اور ہر کامیاب آدمی کی زندگی میں بہت ساری ناکامیاں ہوتی ہیں. اور اگر کہیں پر ناکامی ہو جائے تو آپ سر پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ تو بس میں اب برباد ہی ہو گیا. آپ دنیا میں آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ ناکامی آپ کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور نیا راستہ ہے. بلکہ اسے آپ یوں سمجھیے کہ جو اسٹرگلنگ لائف میں ہوتا ہے نا، تو وہ یہ سمجھا کرے کہ بھائی میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانے کے لیے پوری دنیا ہے.
آپ کی یہ دو باتیں نا زمانہ طلب علمی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری زندگی کو ایک رخ پہ لانے والی تھی. دو باتیں، ایک یہی والی کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانے کے لیے پوری دنیا ہے، ایک. اور ایک یہ کہ خوب سے خوب تر کے لیے کوشش کرو، بد سے بدتر کے لیے تیار. کیا بات ہے یار، پرانی یادیں بھی کتنی مزیدار ہوتی ہیں. میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں میں خود بھول جاتا ہوں. ابھی آپ نے باتیں کی نا تو مجھے وہ پرانی، یہ کم از کم یہ 18-20 سال پرانی بات ہے. کیا ہوتا تھا ڈائس کے اوپر یوں کونے سے کہا کے اور باتیں. یہ مفتی معاذ صاحب جو بات بتا رہے ہیں یہ آج سے 2008 کی بات کر لیں اسے تقریباً. ٹھیک، 2008 کتنے سال ہو گئے؟ 2000 اگر ہم 6 پہ جائیں تو 20 سال ہوئے، 18 سال ہو گئے. یعنی 18 سال پرانی بات ہے، لیکن اس کا لطف، اور یہ وہ باتیں ہیں جو پریکٹیکل ہیں. اچھا، آپ کہیں پر یہ چیز کر رہے ہوتے نا کس کے، اب آپ کی کلاس کے اندر تقریباً 100 طلباء ہوتے تھے، اب جس نے وہ جملہ پک کر لیا اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. تو اس لیے کوشش کرتے رہیں، اسی بات پر اختتام کرتے ہیں کہ بہتر سے بہترین کے لیے کوشش کریں، بد سے بدترین کے لیے تیار رہیں. آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانے کے لیے پوری دنیا موجود ہے. حسن خوبی کے ساتھ اپنی زندگی کو سر انجام دیں تو انشاءاللہ زندگی بہترین ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. آمین.